أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. برادران ایمانی، سلسلہ مجالس ایمان کے موضوع پہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا. اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سمع اور گوش گزار کرنے کے بعد کوشش ہوگی ایمان کے بعد اہل ایمان یا مومنین کی صفات اور خصوصیات کے حوالے سے گفتگو ہو. مفہوم ایمان کے حوالے سے آج جس پہلو سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایمان کے درجات. دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں دنیا میں وہ ایک ہی چیز کی ذی مراتب اور صاحب درجات ہوا کرتی ہیں. مثلا نور ہی کو لے لیجئے، ایک ہی نور مختلف مرتبے اور درجے رکھتی ہے، اس کی کئی سطحیں ہیں. ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے، سورج چاند ستاروں کی روشنی ہے، اور اسی طرح مختلف درجوں پہ یہ روشنی اور نور ہمیں نظر آتا ہے. ایمان بھی ان مفاہیم میں سے ایک ہے جو درجات رکھتا ہے. اگرچہ ایک قلبی کیفیت اور حالت کا نام ہے، لیکن اس ایمان کے، اس تصدیق کرنے کے اور اس اعتقاد کو ماننے کے حوالے سے جو کیفیت ہوتی ہے اس کے درجات ہوا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ دلایا گیا، اور مالک کائنات اپنی ہدایت کے کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. اس آیت کا سرسری اور لفظی معنی اور ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، آمنو ایمان لے آؤ. ظاہر میں یہ آیت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، ایک عجیب سی انوکھی سی بات ہے کہ اس آیت میں اللہ مخاطب ہیں مومنین سے. مومنین یعنی جو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں اور حامل ایمان ہیں، اور انہی سے تقاضا ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ. یہ ایسا ہی ہے کہ ہم اگر کسی سے کہیں کہ اے کپڑے پہنے ہوئے شخص کپڑے پہنا کرو مثلا، تو یہ بات ظاہر میں
عجیب سی لگتی ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہو رہا ہوتا ہے جب تک ہم اس کے مقصود اور اصل مفہوم کی طرف توجہ دیں۔ اصل مفہوم اور معنی یہی کہنا چاہتے ہیں خالق کائنات، اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے ہو، آمنو، اعلیٰ ترین ایمان کے درجات پر فائز ہونے کی کوشش کرو۔ یعنی ایمان صرف ایک مخصوص حالت میں جمود اور ٹھہرنے اور سکون کا نام نہیں ہے، ساکن ہونے کا، بلکہ اس میں مسلسل ترقی ہو سکتی ہے، پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس کے زینے یکے بعد دیگر مسلسل طے کیے جا سکتے ہیں۔ بس اس آیت سے اتنی سی بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان درجات رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یا قول مشہور ہے علماء میں، لو علم ابا ذر ما فی قلب سلمان لکفرہ، یا دوسرے الفاظ میں لقتلہ۔ اگر ابو ذر جان لیں کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اسے کافر ٹھہرائے یا اسے قتل کر دے۔ یعنی اتنا نازک فرق ایمان کے درجات میں پایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایمان کے نچلے درجات پہ فائز مومن اعلیٰ درجات پر فائز مومنوں کے ایمان کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ خلاف ایمان کسی اس پہ حمل کر سکتا ہے۔ تو ایمان کے درجات کے حوالے سے ایک دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ ایمان ایک ہی چیز ہے، اس میں یہ مختلف درجے اور مختلف سطوح، مختلف سطحیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں؟ کیوں مختلف مراتب ایمان کے پیش آتے ہیں، سامنے آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اصلی اسباب جن کی وجہ سے ایمان کے درجے بنتے ہیں کیا ہیں وہ؟ تو علماء نے بیان فرمایا ہے آیات اور روایات کی روشنی میں کہ ایمان کے درجات کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب انسان کی عقل اور اس کی معرفت اور اس کا شعور ہے۔ عقل اور ایمان اگرچہ اس میں خود ایک علم کلام میں، تھیالوجی میں یہ بحث ہے کہ ایمان اور عقل کے آپس میں کیا نسبت اور کیا تعلق پایا جانا چاہیے یا پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایمان کا مفہوم تو تمام آسمانی اور حتیٰ غیر آسمانی ادیان میں مشترک ہے۔ تمام ادیان کا ایک مشترک موضوع ایمان ہے۔ تمام ادیان میں ایمان کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور یہ خود اس کی اہمیت کی ایک دلیل ہے۔ اب ایمان اور عقل کے تعلق کے باب میں آ کے ادیان یا ایک ہی دین کے مختلف فرقوں کے جو پیروکار ہیں ان میں بھی اس تعلق کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی نیکیوں کا، عبادتوں کا، اچھائیوں کا جو صلہ دیا جائے گا وہ اس کی عقل اور ایمان کے درجے کے مطابق دیا جائے گا۔
ممکن ہے ایک ہی عمل کئی افراد سے سرزد ہو، لیکن اسی ایک ہی عمل میں ثواب کے لحاظ سے درجات رکھتے ہوں۔ اس کی واضح مثال امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق جہاں پیغمبر گرامی نے اپنے خطاب میں کل ایمان کے لقب سے نوازا مولا کائنات کو، الیوم برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور پھر اسی جنگ میں مولا کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری قرار دیا گیا۔ تو واضح سی بات ہے، یعنی ایمان کے جو درجات ہیں ان میں کل ایمان کے خطاب رکھنے والے امیر کائنات کے دست مبارک سے کل کفر کے پیکر پر جو ضربت پڑتی ہے، اس ایک ضربت کی جو پڑی موازنہ اور کمپیئر کریں تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری قرار دی گئی۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ممکن ہے بہت سارے ہزاروں، سینکڑوں، 100، 200 جنگیں لڑ کے بھی اتنا ثواب جہاد میں نہ پا سکیں، جیسے کہ مشہور ہے ایک صحابی جنگ احد میں دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب آخر میں شہداء کے لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی دعا مانگی، تو ایک صحابی نے کہا ایک اور شہید کا لاشا رہتا ہے، ابھی تک لایا نہیں گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پیغمبر گرامی نے فرمایا وہ شہید راہ خدا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سنتے ہی صحابی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اس نے اٹھا کے لایا پیغمبر کے سامنے، تو پھر بھی پیغمبر نے فرمایا کہ یہ شہید راہ خدا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، اور رسول کے ساتھ کفار کے لشکر کے ساتھ جنگ میں جان دے دیتا ہے، لیکن رسول اسے شہید نہیں کہتے ہیں، اس کو شہداء کی فہرست میں شامل نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم ظاہر طور پہ اسلام اور ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام اور ہمارے عبادتوں کا یہ عالم ہے کہ جان دے دینے کے باوجود بھی یہ اصلاً ہم شرف قبولیت سے محروم رہتے ہیں۔ پوچھنے پہ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ جب یہ جا رہا تھا تو اس کی نگاہ کافر لشکر کے اس بندے پر تھی جو ایک اچھے گدھے پر سوار تھے اور مسلمان فوج سے لڑنے آ رہے تھے۔ تو یہ مسلمان جس کی نیت اور جس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے کسی طرح بھی اس گدھے کو حاصل کرنا ہے، اور اسی نیت سے اس نے وار کی، لیکن گدھا تو حاصل نہیں کر سکا،
خود بھی شہادت کے مرتبے سے محروم رہے، اس درجے کو نہیں پا سکے۔ وجہ یہ اس کی نیت ہے، ایمان کا یہ عالم ہے کہ اللہ اور رسول نے جہاد کی جو فضیلت بیان کی ہے، جو مرتبہ بیان کیا ہے، جنت میں جو درجات اس کے لیے، جو نیکیاں اس کے لیے بیان کی ہیں، وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہیں۔ صرف اور صرف مخالف کے گدھے کے حصول کو اس نے اپنا مقصد قرار دیا تھا، لہذا یہ شہید راہ خدا نہیں کہلائے، شہید راہ گدھا کہلائے۔ تو ایمان کے درجات کا اصلی سبب اور مین وجہ یہی معرفت ہے انسان کی۔ اور ایمان کے درجات کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد ہوا کرتا تھا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت، فرمان برداری اور عبادت کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور صحرا میں جا کے بغیر کسی دنیا کے ہنگاموں سے، دنیا کے مقاصد سے، دنیا کی رنگینیوں سے دور ایک گوشے عافیت میں صرف اپنے مالک اور اپنے رازق کی بندگی میں مصروف ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے وہ عبادت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، بسر ہو رہی ہے اس کی۔ فرشتوں کو ایک دن بڑا تعجب ہوا کہ جب دیکھا اس کے نامہ اعمال میں اس کی عبادتوں کا جو صلہ مل رہا ہے اللہ کے ہاں بہت تھوڑا سا ہے، بہت کم صلہ مل رہا ہے۔ فرشتوں سے رہا نہیں گیا، سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے مالک، یہ تیرا بندہ دنیا کے تمام مقاصد، اہداف ترک کر کے صرف بندگی کے ہدف سے تیری عبادت اور اطاعت میں مصروف ہے سالہ سال سے، لیکن اس کا جو اجر لکھا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، وہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت کم ہے اس عبادت کے نسبت جو وہ انجام دے رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جائیں آپ میرے اس بندے کے پاس اور اس سے ہم کلام ہوں، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تو میرے اس عمل کا راز آپ کو خود بخود کشف ہوگا، واضح ہوگا۔ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اس عابد کے پاس، یہاں تک کہ اس عابد سے ہم کلام ہونے کے لیے ان کو بڑا عرصہ انتظار کرنا پڑا اس کے پہلو میں۔ وہ عبادت کے علاوہ عبادت میں اتنا منہمک ہے، اتنا خود کو عبادت میں غرق کیا ہے اس بندے نے کہ اطراف میں کیا گزرتی ہے کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک عرصے تک فرشتوں نے مسلسل اس انتظار میں گزارا، اس طاق میں رہے کہ اس بندے خدا کے ساتھ شرف ہم کلامی نصیب ہو، شرف ملے، لیکن دیکھا یہ ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہو پا رہی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی اور اس عابد کے پہلو میں یہ بھی عبادت کرنے لگے، عبادت پہ مصروف ہوئے، یہاں تک کہ عابد دن رات میں کچھ اوقات اپنے کھانے اور غذا کی طرف توجہ دیتا تھا۔ تو ایک ہفتے تک عابد نے دیکھا یہ کھائے پیے بغیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو اس کے اندر اس کے حس سے تجسس بھڑک اٹھی اور پوچھنے لگا، سوال کرنے لگا، بندگان خدا تم کون ہو؟ میں نے خود کو عبادت کے لیے وقف کیا، میں پھر بھی میرا تھوڑا ٹائم کھانے اور پینے میں لگتا ہے، آپ کون ہیں کہ بغیر کھائے پیے
اللہ کی عبادت اور بندگی میں مہو ہیں اور مصروف ہے۔ تو جیسے خود وہ عابد ان سے ہم کلام ہونا چاہا تو الیک سلیک اور گفتگو کے بعد فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں ماشاءاللہ اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، پوری زندگی نیک کام میں سب سے بہترین کام کے لیے آپ نے وقف کر رکھا ہے اپنی زندگی کو، یہاں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، ایشو آپ کے لیے کوئی مشکل ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہو؟ تو عابد نے ایک گہری سانس لی اور ایک آہ بھری، کہنے لگے سب کچھ الحمدللہ صحیح جا رہا ہے، صرف ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے اس نے بڑے عرصے سے۔ اس جنگل میں جہاں میں عبادت خدا میں مصروف ہوں، دیکھتا ہوں ماشاءاللہ اتنی بلند لہلہاتی گھاس چاروں طرف حد نظر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اے کاش میرے اللہ، میرے رب کم سے کم ایک گدھے کو خلق کرتے یا کر سکتے، نعوذ باللہ اس کے الفاظ نقل کفر نباشت کے عنوان سے، تو یہ گھاس ضائع نہ ہوتی۔ اس پہ دل بہت دکھتا ہے، اس پہ بہت کرتا ہوں۔ یہ جیسے ہی یہ بات فرشتوں نے سنی، سمجھ گئے کہ جی اس کی تمام عبادتیں ایک طرف، لیکن اس کی معرفت خداوندی اتنی ناقص ہے کہ وجود باری تعالیٰ کو اس کی قدرت اور اس کے علم اور کائنات کی چیزوں کی ہدف مندی کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے جو بالکل بے مورد ہے۔ اللہ کی قدرت کو ایک گدھے کی تخلیق کے مترادف بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات وجود میں آتے ہیں معرفت اور عقل کی وجہ سے۔ میں نے ایک اشارہ دیا اس موضوع پہ، بیچ میں جملے کے بعد بات آگے نہیں بڑھا سکا۔ عقل اور معرفت جس ایمان کی بنیاد ہو اور جس درخت ایمان کی آبیارش علم اور معرفت کے سرچشمے سے ہو، تو اس میں گہرائی اور اعلیٰ درجے کے مراتب وجود میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ایمان اپنے اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچا سکتا ہے عبد مومن۔ ایک بحث ہے کہ بعض روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، آیات قرآنی میں بھی اس کی طرف متعدد مقامات پہ اشارہ ہوا ہے۔ معصوم علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ایمان کے درجات کا اصلی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو ائمہ علیہ السلام نے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلایا کہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجات کس راستے سے، کس طریقے سے مومن پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو پیغمبر گرامی نے فرمایا، مشہور ایک حدیث ہے، تمام اکثر کتب روائی میں اور علم اخلاق کی کتابوں میں کوٹ کی گئی ہے، نقل کی گئی اس حدیث کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاں ارشاد فرماتے ہیں لا یکمل ایمان عبد باللہ، کسی بندے کا اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا
حتی یکون فیہ خمس خصال، جب تک اس میں 5 خصوصیات، صفات اور خصلتیں وجود میں نہ آئیں۔ جب تک یہ 5 صفات کسی بندے مومن میں نہیں پائی جاتی ہوں تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے مومن۔ بندے مومن ایمان کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کے لیے ان صفات کا حامل ہونا ضروری قرار دیتے ہیں پیغمبر گرامی۔ پہلی صفت پیغمبر فرماتے ہیں التوکل علی اللہ۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان اللہ پر مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک بندے مومن اپنے رب پر توکل نہ کرے، یعنی اپنے امور میں اللہ کو اپنا وکیل قرار دینا، جیسے کہ مختلف اذکار دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ آیے مجیدہ بھی ہے حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل۔ بہترین وکیل بندے کا اس کا خالق ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے امور میں اس سے مدد طلب کریں، توکل کریں، اعتماد کریں، البتہ سلسلہ اسباب و مسببات فراہم کرنے کے بعد۔ دوسری خصلت والتفویض الی اللہ، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرنا۔ تفویض اور توکل میں فرق یہ ہے کہ انسان توکل کے مرتبے میں اپنے امور کی بہتری کی خواہش لیے اللہ پر توکل کرتا ہے، یعنی اللہ سے ہٹ کے اپنے لیے کچھ مقاصد رکھتا ہے اور وہ اس کے لیے مہم ہیں، لہٰذا ان کے خاطر اللہ کو وکیل قرار دیتا ہے اپنا۔ جبکہ تفویض کے مرحلے میں یہ توکل سے ایک درجہ بالاتر ہے۔ تفویض میں انسان دنیائی امور اس کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتے ہیں، وہ سپرد کرتا ہے اپنے رب پر۔ تیسرے مرحلے میں وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، ایمان کے اعلیٰ درجات پر اس وقت بندے مومن فائز ہو سکتا ہے جب اللہ کے اوامر و نواہی کو تسلیم کرے، خود کو اللہ کے احکامات کا پابند قرار دے، اللہ پر ایمان کسی خلائی یا خیالی چیز کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہے تو جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے شریعت کے شکل میں، اخلاقی اصولوں کے شکل میں، جن اچھائیوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے اور اللہ کے اوامر سے اللہ کے اوامر کی نافرمانی سے اجتناب کرے اور اللہ کے احکام کو تسلیم کرے۔ چوتھی صفت والرضا لقضاء اللہ، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو۔ اللہ نے جن فیصلوں کو میری زندگی میں میرے لیے اچھا قرار دیا ہے، میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ بندے مومن کی پانچویں صفت اور خصلت یہ ہے کہ وہ راضی بے رضائے قضائے الہی ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔
یہ توکل اور تفویض اور تسلیم سے بھی بالاتر کا مرتبہ ہے۔ تسلیم میں ممکن ہے اللہ کے اوامر کو قبول کرتا ہے بندہ، لیکن رضا کا ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے بعض دفعہ ہمیں بہت سارے احکامات الہی ناگوار گزرے ہیں، ناپسندیدہ ہوں ہماری نگاہ میں، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اس کو انجام دیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن رضا کا مرتبہ اس تسلیم سے بھی بالاتر ہے، جہاں ہم اللہ کے تمام احکامات اور فیصلوں کو بے رضا و رغبت خوشی خوشی اس کو قبول کریں، اس کو مانیں، اس سے خوش ہوں۔ اور آخری چیز جو اس رضا سے مربوط ہے، ایمان کے درجات کی بلندی میں جن چیزوں کی تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی محبت، انسان کی نفرتیں، انسان کی محبتیں، انسان کا دینا، انسان کا روکنا، منع کرنا، انسان کی زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ جو ہے اللہ کے خاطر ہو، جنگ کر رہا ہے اللہ کے لیے، جی رہا ہے اللہ کے لیے، جینے کی امنگ اس کے دل میں ہے، محنت کر رہا ہے حلال کی کمائی کے لیے، کوشش کر رہا ہے، اللہ کی رضا مد نظر ہے، جاگتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، سوتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، تاکہ دوبارہ پرتوانا ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پہ ادا کر سکے۔ تو یہ اپنی زندگی کی تمام امور کو اللہ کے خاطر انجام دے، تو یہ ایمان کا ایک سادہ سمپل مومن کے لیے اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا ہے روایات کی روشنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مدینہ سے روانگی سے لے کر عصر عاشور تک قافلہ حسینی میں قدم قدم پہ اللہ کی رضا، اللہ پر توکل، تسلیم امر خدا اور یہ تمام ایمان کی خصلتیں، تفویض امور اللہ کامل طور پہ برجستہ ہو کے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ تیسرے محرم میں علماء فرماتے ہیں کہ مولا نے جو ایک رات کی مہلت طلب کی تھی فوج اشقیاء سے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے ایک چاہنے والے کی آمد کمی ابھی باقی ہے۔ اور جس نے قافلہ حسینی کو کوفہ کے راستے سے روکا اور اس کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا۔ دو جملے مصائب کے ہور کے بارے میں۔ حضرت ہور صبح عاشور تک کربلا کے بڑے مجرموں میں شمار ہوتا ہے اس کا، صبح عاشور تک، جس نے یہ جسارت کی تھی کہ قافلہ حسینی کا رخ موڑ دیا، اور ہور ہی تھا جس کی وجہ سے جب زینب کو پتہ چلا کہ حسین کی سواری کو روکا جا رہا ہے، تو پہلی بیوی سیدانی جہاں سے محمل سے رونے کی آواز آئی، بی بی زینب تھیں، اور ہی کی وجہ سے قافلہ حسینی کو فرات کے کنارے خیمے لگانے نہیں دیے گئے، اور اپنے ان تمام مجرمانہ اعمال کے بعد 7ویں محرم سے 9ویں محرم تک جتنے اقدامات عمر ابن سعد کی طرف سے اٹھائے گئے، سارے فیصلوں میں اور شریک ہوتے تھے، لیکن عاشور کی رات ہر دیکھنے والے کی نگاہ جب ہور پہ پڑی
تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہر ایک عجب بے چینی کے عالم میں ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، گویا ایک بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ یہاں تک کہ صبح عاشور اور عمر سعد کے قریب جاتے ہیں اور ایک ہی سوال ہے، عمر سعد یہ بتائیں کہ یہ جنگ حسین کے ساتھ ٹل سکتی ہے یا نہیں، یہ جنگ رک سکتی ہے یا نہیں؟ تو عمر سعد کہتے ہیں اب یہ جنگ نہیں ٹل سکتی ہے، ہم ہزاروں کی تعداد میں حسین کو ہم نے محاصرے میں لیا ہے، ہماری جیت یقینی ہے، اب ہم اس جنگ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہم نے انعام پانے ہیں حاکم سے۔ جیسے یہ الفاظ اور سنتے ہیں فوراً اپنے خیمے میں آئے اور اپنے غلام اور بیٹے سے کہا رخت سفر باندھو، میں قافلے میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں، میں حسین کے قافلے سے ملحق ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا، سب نے کہا اور آپ کا دماغ ٹھکانے پہ ہے، اب اس مرحلے پر نہ حسین تجھے قبول کر سکتا ہے جو آپ نے حسین کے ساتھ کیا ہے، اور جب حسین آپ کو ٹھکرا دے تو پھر نہ لشکر عمر سعد آپ کو قبول کر سکتا ہے، دونوں طرف سے خسارے میں رہو گے، یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ میں پوری رات اسی سوچ میں رہا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے صبح کے اذان کے بعد نماز پڑھی اور نماز کے بعد فیصلہ کیا کہ میں نے اس تاریکی سے روشنی کی طرف جانا ہے، میں نے جہنم سے جنت کی طرف جانا ہے، میں نے باطل سے حق کی طرف جانا ہے۔ اگرچہ حق کی طرف جانے کے فیصلے میں تاخیر ہوئی، لیکن حسین رحمت للعالمین کا فرزند ہے، حسین میری اس خطا اور میری بڑی بڑی لغزشوں کو معاف کر سکتا ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم یہ سوچ کے ہر روانہ ہوئے، دونوں طرف سے فوجیں کھڑی ہیں اور فوج اشقیاء سے یزید اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ نکلے، اور جیسے حسین کی فوج کے قریب پہنچے ہور نے خود کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور اپنے رومال سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا اور ایک اسیر کی طرح حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پہلا لفظ سلام کے بعد ہور کا یہی تھا، یا ابن رسول اللہ اخطأتو، فرزند رسول مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ جسارت کی کہ آپ کے دشمنوں کے صف میں رہا، میں نے آپ کے قافلے کا رخ موڑا، میں زینب کے گریے کا باعث بنا۔ ارے رات کو بچوں کے العطش کی جو آوازیں صدائیں عاشور کی رات میں نے سنی، تو میں نہایت پشیمان اور ندامت کے عالم میں رحمت للعالمین کے فرزند تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنے اس غلام کی خطا کو معاف کیجئے۔ مولا نے یہ سننا تھا، فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو واقعاً حر ہو، آزاد ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ عزیزو حر کے مصائب سننا اور پڑھنا آسان ہے، لیکن دیکھ لیجئے گا حر واقعاً آزاد تھا۔ کس طرح آزاد تھا؟ مولا نے جو فرمایا، ارے حسین کی طرف آنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، ادھر پیاس اور بھوک ہے اور اس طرف عمر سعد کے لشکر میں کھانے کی کمی نہیں ہے، پینے کی کمی نہیں ہے، مقام و منصب رکھتا تھا ہر ان شجاع افراد میں شمار ہوتا تھا ہر کو کہ یہ انعام بڑے انعام پا سکتا تھا۔ ہر نے اپنی پوری شہرت
اور اپنی پوری نعمتوں کو، پوری دنیا کو ٹھوکر ماری اور خود کو باطل سے آزاد کر کے، خود کو جہنم سے آزاد کر کے، خود کو تاریکی سے چھٹکارا دے کے حسین سے ملے۔ تبھی تو مولا نے فرمایا انت حرن، اے حر، تیری ماں نے جو نام تیرا حر رکھا واقعاً تو نے اس کو سچ کر دکھایا۔ آپ نے خود کو آزاد کیا جہنم سے، آپ نے خود کو آزاد کیا۔ جب مولا حسین نے فرمایا انت اخی، حر تو میرا بھائی ہے، یہ سننا تھا قافلے حسینی میں جو اصحاب تھے، بنی ہاشم تھے، سب اپنے اپنی سواریوں سے اتر گئے۔ ارے حسین کا بھائی تو سواری سے اترا ہو اور ہم سواری پہ سوار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو بڑے شاندار استقبال کے ساتھ خیمے تک لے آئے، اور خیمے میں پہنچنا تھا، بی بی زینب کے خیمے کا پوچھا، خیمے پہ خود کو گرا دیا اور نے کہا رسول زادی شہزادی میرا گناہ معاف کیجئے، میرا سلام قبول کیجئے۔ یہ سننا تھا زینب نے حر کے سلام کا جواب دیا، اور حر کو مولا حسین نے کہا حر تیرے آنے کی وجہ سے ایک خوشی اور ایک غم میں مبتلا ہوں میں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تو جہنم سے جنت کی طرف آئے، ارے مجھے غم اس بات کا ہے اور جب تو دشمن بن کے آیا تھا، تو پیاسا تھا، تو میں نے تجھے سیراب کیا، تیری پیاس بجھائی، یہاں تک کہ تیرے جانوروں اور گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ لیکن آج اور تو جب میرا دوست بن کے آئے ہو، آج جب تو میرا عقیدت مند اور ارادت مند بن کے آئے ہو، تو میرے پاس تجھے پیش کرنے کو ایک گلاس پانی بھی نہیں۔ یہ سننا تھا اور تڑپ اٹھا، کہا مولا اسی خطا کے گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ ارے میری وجہ سے تیرے بچوں آج پیاسے ہیں، 3 دن سے اللہ تش کی صدائیں معصوم بچوں کی زبان سے سن رہا ہوں۔ مولا اجازت دیں کہ سب سے پہلے میرا جوان بیٹا آپ کے دفاع میں جنگ پہ چلا جائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ مولا نے فرمایا حر میں نہیں چاہتا ہوں تجھے روکوں۔ اتنے میں حر نے بیٹے سے کہا بیٹا حسین کی دفاع میں لڑنا ہے، یہاں تک کہ جان آفرین کے سپرد ہو، تاکہ ہماری وہ خطائیں بخشنے کا سبب بنے جو ہم نے آل رسول کے معاملے میں سرزد ہوئی ہیں۔ حر کا بیٹا جا رہا ہے، کمال شجاعت سے جنگ لڑی، کئی دشمنوں کو تحقیق کرنے کے بعد ایک دفعہ حر کا بیٹا گھوڑے کی ذہن سے سرزمین کربلا پہ گرا اور ادھر کی آواز دی بابا جان ادرکنی۔ حر نے حسین سے مولا سے اجازت چاہی کہ مولا بیٹے اجازت دو تو بیٹے کے سرانے چلا جاؤں۔ حسین نے فرمایا حر ایک تو یہ کہ تو میرا مہمان ہے، ارے تیرے بیٹے کے سرانے پہ میں خود چلا جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے ارے جوان بیٹے کے لاشے اور سرانے پہ بوڑھے باپ کا جانا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ ہاتھ جوڑ کر ادب سے عرض کروں مولا عصر عاشور ہے، اکبر کے سینے پہ برچی ہے اور حسین اٹھتا بیٹھتا لڑکھڑاتا اکبر کی آواز پہ، اکبر کے سرانے پہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پالنے والے معبود ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پالنے والے اس ذکر نورانی ذکر کے انعقاد میں جن جن مومنین کا کردار ہے ہاتھ ان سب کی دنیا آخرت کو سعادت مندی اور کامیابی عنایت فرما۔ پالنے والے مولا کے ذکر اور مولا کے چاہنے والے جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ فرما۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات جہاں بھی مولا کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں ان کو ان کی توفیقات خیر میں روز افزون اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔